بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے اور اس سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر شب قدر کہنے کی وجہ سے اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں پر توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کم معلوم ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ جب گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہیں تو ان کی نیکیاں بھی کم رہیں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 ماہ تک راہ خدا کے لیے ہتھیار اٹھائے رکھے۔ صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور ایک رات یعنی شب قدر کی عبادت کو اس مجاہد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دیا۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کو بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ عشرہ اخیرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اسی عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کی فیوز و برکات کثرت سے کتب احادیث سے ملتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر قیام و قعود کرنے والے بندے پر جو خدا تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کے حصول کی غرض سے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شب قدر کو کن راتوں میں تلاش کریں، اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات میں ہے۔ جو شخص ثواب کی نیت سے ان راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اس رات کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، گویا انوار کی کثرت کے باعث چاند کھلا ہوا ہے۔ یہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ٹکیا کی طرح جیسا کہ 14ویں کا چاند، کیونکہ شیطان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اس دن سورج کے ساتھ نکلیں۔ علماء کرام نے شب قدر کے پوشیدہ ہونے کی بعض حکمتیں بیان فرمائی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کوتاہ ہمت لوگ اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دیگر راتوں میں عبادات کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے عبادت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ شب چھوٹ جاتی تو اسے بہت زیادہ حزن و ملال ہوتا اور دیگر راتوں میں وہ دل جمعی سے عبادت نہ کر پاتا۔ اب رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو جایا کرتی ہیں۔ نمبر 3، اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے، اسی طرح اس رات میں گناہ بھی 1000 درجہ زیادہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ اس شب میں عبادت کریں، وہ 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب پائیں، اور اگر اپنی جہالت و کم نصیبی سے اس شب میں بھی گناہ سے باز نہ آئیں تو انہیں شب قدر کی توہین کرنے کا گناہ نہ ہو۔
نمبر 4، شب قدر کا پوشیدہ رکھنا اس طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے عین پہلے توبہ کر لیتے۔ اس لیے موت کا وقت پوشیدہ رکھا گیا تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیکی میں مصروف رہے۔ اسی طرح آخری عشرے کی ہر تاک راتوں میں بندوں کو یہی سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اس طرح شب قدر کی جستجو میں برکت والی 5 راتیں عبادت الہی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں کے باعث بہت سی اہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو عبادت و اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ نمبر 2، اس نے اپنے غصہ کو گناہوں سے مخفی رکھا تاکہ لوگ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ نمبر 3، اپنے اولیاء کو مومنوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ سب ایمان والوں کی تعظیم کریں۔ نمبر 4، اس میں اعظم کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہر نام مبارک کی تعظیم کریں۔ نمبر 5، صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب نمازوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 6، موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ہر وقت خوف سے ڈرتے رہیں۔ نمبر 7، توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ جس طرح ممکن ہو توبہ کرتے رہیں۔ نمبر 8، ایسے ہی شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی و درگزر کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ یعنی اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ قارئین کرام، اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں شب قدر جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم رات کی قدر کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، یوں تو پورا مہینہ ہی رحمت و برکت کا مہینہ ہے، اس میں جو عمل اور عبادت کریں گے اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔